مجدد کون ہوتا ہے؟ نبی کے دین کو باطل سے الگ کر دینا اور صاف کر دینا۔ مجدد کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ احکام شرعیہ بھول گئے ہیں ان کو وہ یاد دلائے، یہ اس کا پہلا کام ہے۔ دوسرا، وہ چھوٹی سے چھوٹی سنت کو بھی عام کرے گا، یہ مجدد کی نشانی ہے، یہ بات یاد ہے۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی سنت کو بھی عام کرے گا، وہ ایسا نہیں کرے گا کہ جو سنت مشہور ہے اس کو چھپا دے، یہ وہ کام نہیں کرے گا۔ اور فقہ کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھائے گا، ایسا نہیں کرے گا کہ جو مسئلے سلجھ گئے ہیں ان کو پھر الجھا دے، وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ اور اپنی طاقت کے ذریعے سے، اس کی طاقت کیا ہوتی ہے کہ جو وہ بندے اکٹھے کرتا ہے، اس کے پاس جس قسم کی طاقت ہے، پیسے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، افرادی طاقت ہے، اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے باطل کی شان و شوکت کو ختم کرے گا، نہ کہ وہ ان کو اپنے ساتھ ملائے گا۔ اور مجدد کی ایک نشانی یہ کہ ہمارا سرمایہ چونکہ عربی میں ہے، تو جو کامل مجدد ہوگا اس کو عربی پر عبور حاصل ہوگا، ایسا عبور جیسا کہ عربی اس کی مادری زبان ہے، یہ بات بھی ذہن۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو ہیں، ان کو عربی پر اتنا عبور حاصل تھا جیسے مادری زبان ہے۔ 8 سال کی عمر میں آپ کو عربی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ اور ایک اور مجدد کی نشانی یہ ہے کہ وہ خود بھی سنت کا عامل ہوگا، اس کے چہرے سے اور اس کے عمل سے سنت ظاہر ہوگی، اور اس کے پیروکار جو ہیں وہ بھی سخت سنت کے پابند ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو لیڈر کرتا ہے، وہ لیڈر اگر فورس نہیں کر رہا، سنت پر عمل نہیں کروا رہا، تو وہ بھی مجدد نہیں ہے۔ اب مرزائی جو ہیں وہ مرزا قادیانی کو مجدد مانتے ہیں، اب لوہری فرقے کو جانتے ہوں، تو آپ دیکھیے کہ ان کے جو پیروکار ہیں وہ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، بالکل معمولی سی داڑھی ہوتی ہے ان کی، اور جو ان کے پریچر ہیں ان کی داڑھی بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ تو اب وہ سنت پر عمل نہیں ہو رہا تو ہم اسے مجدد نہیں تسلیم کریں، میری بات سمجھ رہے؟ اب الیاس قادری صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، ان کے چہرے کے اوپر پوری سنت ہے، سر پر ان کی امامہ ہے، تو اب ان کے جتنے پیروکار ہیں، وہ بچہ ہو، جوان ہو، ینگ ہو، امیر ہو، غریب ہو، جو بھی ہو، سب سے پہلے ان کا سبق یہ ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تیرے چہرے پہ نظر آنی چاہیے۔ کیوں؟ اگر تو عاشق مصطفیٰ ہے تو پھر عشق کا اظہار کر۔ ایک آدمی ہزاروں میلاد شریف مناتا ہے، ہزاروں میلاد شریف سالانہ کرتا ہے، لیکن وہ نبی کی سنت چہرے پہ نہیں رکھتا، تو وہ شخص کبھی افضل نہیں ہوگا اس شخص سے کہ جس نے چہرے پر سنت رکھی ہے اور سر پر اس نے امامہ رکھ لیا۔ تو نبی کی ایک سنت جو ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، وہ 1000 نفلوں سے، 1000 سالوں کے نفلوں سے وہ افضل ہوتی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جن پانیوں سے وضو جائز ہے اس کی 160 اقسام بیان کیا، اور جن سے وضو نہیں ہو سکتا ان کی 146 اقسام بیان کی۔ تیمم کن سے جائز ہوتا ہے، ان کی تعداد 181 بیان فرمائی ان چیزوں کی جن سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور 107 ایسی ہیں جو آپ نے اپنی لیاقت سے پیدا کی، سوچ کر ان کو بنا کے یہ چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے فتاوی کو جب مکہ کی لائبریری کے انچارج شیخ سید اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو کہنے لگے، اللہ کی قسم اگر نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ان فتاوی کو دیکھتے خوش ہوتے، وَيَجْعَلُ مُؤَلِّفَهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَصْحَابِ، اور امام اعظم اپنے خاص ساتھیوں میں سے انہیں بنا لیتے جنہوں نے فتاوی رضویہ لکھا۔ علم الفقہ میں آپ کو امام کا درجہ دیا، اور یہ درجہ ابھی تک کسی نے کراس نہیں کیا کہ علم الفقہ کے اندر کوئی آگے چلا جائے۔ آپ سچے قادری تھے، آپ کو 6 برس کی عمر میں پتہ چل گیا تھا کہ غوث پاک کی قبر جو ہے وہ کس طرف ہے، اس طرف آپ نے مرتے دم تک ادھر پاؤں نہیں کی۔ آپ جب سوتے تو نام اقدس کی شکل بنا کر سوتے، اور حدیث کی کتاب کے اوپر کوئی اور کتاب نہیں رکھتے تھے، اور جب حدیث بیان کر رہے ہوتے تو کوئی بیچ میں بولتا تو آپ بڑے سخت ناراض ہوتے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان جاری ہے، فرمان جاری ہے، اور تم بیچ میں بول رہے۔ میلاد کی محفل میں دوزانہ ہو کر بیٹھتے، صلاۃ و سلام ہوتا تو آپ کھڑے ہو جاتے، قبلہ کی طرف کبھی بھی منہ کر کے آپ نے تھوکا نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ اکثر آپ امامہ شریف میں رہتے کیونکہ حضور کی سنت، مجدد جو ہوتا ہے وہ حضور کی سنت کو فوت نہیں کرتا، وہ حضور کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ تو یہ امامہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اس پہ گفتگو نہیں کریں گے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کبھی نہ 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 نہ۔ جو عاشق مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ نبی کی سنت کو ضرور اپنائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت امامہ پہن کے، اور وہ امامہ شریف جو ہے، اور کبھی ٹوپی بھی پہنتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی بھی پہنی ہے، لیکن نماز فرض جب پڑھاتے یا پڑھتے تو تب امامہ شریف جو ہے وہ آپ ضرور دیں۔ اللہ اکبر جل شان۔ اور علم حدیث کے اندر آپ کو کتنا عبور ہے کہ جب آپ حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں کے حنفی، شافعی سارے علماء نے آپ سے حدیث کی سند لی، اجازت لی۔ اللہ اکبر جل شان۔ صدر الشرعیہ علامہ امجد علی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ حضور قرآن کا ترجمہ کر دیجیے،
آپ نے فرمایا ٹائم ہی نہیں ہے، تم خود میرے پاس ساتھ رہتے ہو، کس وقت ترجمہ کریں؟ کہا حضور ترجمہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر یوں کرو کہ کیلولہ جب میں کرنے لگتا ہوں اس وقت آ جاؤ، اور رات کے وقت جو سونے لگتا ہوں تب یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، تم آ جایا کرو تو ترجمہ لکھو۔ تو صدر الشریعہ میرے دادا استاد آپ کیلولہ کے وقت چلے جاتے، کاغذ قلم دوات لے کر، اللہ حضرت عظیم البرکت بنا کسی ڈکشنری کے دیکھے، بنا کسی تفسیر کو دیکھے، بغیر کسی کے ترجمے سے مدد لیے ترجمہ لکھوانا شروع کر دیا، ترجمہ لکھوا دیا۔ لوگوں نے ترجمے میں بے ادبی کی تھی، آپ نے ترجمے میں ہر ایک کے مقام کو ترجمے میں واضح کیا۔ لوگوں نے ترجمے چھوڑ دیے تھے، نبی کا ترجمہ ہی نہیں کرتے۔ آپ نے کہا جب ترجمہ کر رہے ہو تو سارے لفظوں کا ترجمہ کرو۔ لوگ ترجمہ کرتے ہوئے دوسروں کو خوش کرتے، اللہ حضرت نے خوش نہیں، اللہ حضرت نے نبی کی صورت کو سامنے رکھا اور قرآن کی صورت کو سامنے رکھا اور ترجمہ کیا۔ تو لوگ لفظی ترجمہ نہیں تفسیری ترجمہ کرتے ہیں۔ تو لفظی ترجمہ کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشام رضا خان خود فرمایا کرتے تھے، جب نبی کی بیٹھے بیٹھے یاد ستاتی ہے، یاد تڑپاتی ہے، تو لفظوں کی صورت میں کچھ عقیدت کے پھول پیش کر دیتا ہوں۔ میں کوئی شاعر نہیں ہوں، یعنی کہ میری طبیعت نہیں ہے شاعرہ، میں تو بس سرکار کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچوڑتا ہوں۔ مجدد وقت نے عاشق مصطفیٰ کی صحیح تصویر کھینچی، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلاؤ میں میری بل، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نا۔ آپ حج کرنے کے لیے مکہ پہنچے۔ ظاہر عالم دین جہاں جاتا ہے، جیسا آدمی جہاں جائے گا وہ ویسی ہی چیزیں تلاش کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو کتابوں سے محبت تھی، علم سے محبت تھی۔ آپ لائبریری کے اندر پہنچے، مکہ کی لائبریری میں جب پہنچے، آپ کے صاحبزادہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، وہاں لائبریرین تھے شیخ سید اسماعیل رحمۃ اللہ۔ تو کسی کو کوئی سوال بھی ہوتا تھا تو عام آدمی وہیں آ جاتے تھے لائبریری کے اندر ہی، تو لائبریری میں ہی ان کو جواب دے دیا جاتا تھا کہ اس کو سوال کا جواب یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے مطالعہ فرما رہے ہیں کہ ایک صاحب آئے، آتے ہی انہوں نے آ کے شیخ سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ زوال سے قبل رمی کر سکتے ہیں؟ شیخ اسماعیل فرمانے لگے یہاں کے علماء جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ وہ بندہ تو چلا گیا، لیکن اس مسئلے پر گفتگو ہونے لگی۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹے حجت الاسلام کے ساتھ اور شیخ سید اسماعیل دونوں آپس میں بات کرنے لگے۔ بات کر رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت بولے، فرمانے لگے مذہب حنفیہ میں نہیں ہے۔ شیخ اسماعیل بولے علیہ الفتویٰ، اس پر فتویٰ ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب جا کے دیکھ لو، علیہ الفتویٰ نہیں، جواز ہوگا، علیہ الفتویٰ نہیں ہوگا۔ وہ گئے، جا کے کتاب کو دیکھا تو واقعی جواز تھا، علیہ الفتویٰ نہیں لکھا تھا۔ تو وہ پوچھنے لگے ان سے جن سے گفتگو کر رہے تھے بیٹے سے، یہ کون ہیں؟ کہا یہی تو ہیں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا تو شیخ سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہوئے گئے اور شدت محبت میں اور خلوص سے جا کے لپٹ گئے اعلیٰ حضرت کے ساتھ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ لائبریری کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، مسئلہ جو ہے وہ اس کے بارے میں تھا کہ یہ جو کاغذ نہیں ہوتا، یہ نوٹ آپ نے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، یہ نوٹ جو ہے امام مولانا عبداللہ اور مولانا حامد محمد احمد نے اعلیٰ حضرت سے نوٹ کے متعلق استفتاء کیا۔ آپ نے جواب میں مبسوط فتویٰ لکھا، خود لکھا، کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم۔ آپ کے پاس ٹائم کم تھا تو آپ نے کیا کیا کہ وہ حرم کی لائبریری جو ہے اس کے شیخ سید مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ کہا کہ یہ آپ اس طرح کرو کہ ایک تو اس کو ذرا تھوڑا سا صاف لکھ لو، صاف لکھنے کے بعد اس کی کاپی بنا۔ اس کے بعد آپ وہ فتویٰ لینے کے لیے لائبریری میں گئے۔ جب آپ فتویٰ لینے کے لیے وہ جو کاپیاں تھیں وہ لینے کے لیے جب گئے تو دیکھا کہ ایک شیخ وہاں بیٹھے ہوئے اسی کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں اعلیٰ حضرت نے لکھا فتح القدیر کا حوالہ دیتے ہوئے لو باع قرطاسا بألف یجوز ولا یکرہ، یعنی اگر کوئی اپنے کاغذ کا ٹکڑا 1000 میں بھی بیچے تو بلا کراہت جائز ہے۔ یوں اپنی ران کے اوپر ہاتھ مارا، ہاتھ مارتے ہوئے وہ شیخ بولے عین جمال بن عبداللہ من هذا النص صریح، جمال بن عبداللہ مفتی حنفیہ کو یہ نص کیوں نہیں ملی، یہ بات کیوں نہیں ملی؟ اصل میں یہ تھا کہ یہ جمال بن عبداللہ جو ہے یہ مفتی تھے۔ ان سے کسی نے اگر فتویٰ پوچھا کہ یہ نوٹ جو ہے اس کے متعلق سوال کی، کہا کہ اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، یہ علماء کی گردنوں کے اوپر ابھی تک بھار ہے، امانت ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، ہوگا تو جواب دے دوں گا۔ فتویٰ پڑھنے کے بعد یہ عالم دین اٹھے، ایک کتاب اٹھائی، اوپر سے لیلا سے کتاب نیچے رکھ دی، اور کتاب رکھ کے کیا کیا کہ اس وقت تو آپ کو دوات قلم وہیں پڑے ہوتے تھے، کچھ لکھنا ہوتا تھا وہ دوات اوپر رکھ دی کتاب، اس کے بعد دوسری کتاب جو ہے وہ پکڑنے لگے،
دوسری کتاب جب لی تو اس کو پڑھنے لگے، دوات اوپر ہی پڑی. اللہ حضرت آگے بڑھے، آپ نے دوات اٹھا کر نیچے رکھی. دوات اٹھا کر جب نیچے رکھی تو وہ بولے، شیخ کہنے لگے بحر الرائق میں کتاب الکراہیت میں تحریر ہے کہ دوات کتاب کے اوپر رکھ سکتے ہیں. اللہ حضرت نے فرمایا نہیں، ممانعت کی تصریح ہے، مگر لکھتے ہوئے اگر آپ یوں لکھ رہے ہو تو ہوا آتی ہے اور پیج کو اڑاتی ہے تو آپ دوات جو ہے وہ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں، وہ بھی تب جب آپ لکھ رہے. تو کہنے لگے میں لکھنا ہی چاہتا تھا. چاہتے تھے نا، لکھ تو نہیں رہے. جاتے ہوئے لائبریرین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون صاحب؟ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ فرمایا یہ وہی ہیں جن کا فتویٰ پڑھ کر آپ داد دے رہے تھے. اللہ حضرت سے مکہ کا سب سے بڑا مفتی ملا، مگر شرماتے ہوئے اور سر جھکاتے ہوئے. یہ مجدد ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے YouTube چینل آمینہ کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.